बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को गुज़श्ता रात एक मरतबा फिर पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने की खबर सामने आई है। वहाँ पे सुहेल आफरीदी या तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा की खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या डिटेल्स हैं, और सुहेल आफरीदी अपनी वकला की टीम पर आज क्यों चढ़ दौड़े हैं, उनको सख्त जो है वो बातें सुनाई है, वजह उसकी क्या है, इस पे भी बात करते हैं। पीटीआई मुखालफ एक जमात है, उसके रहनुमा आपस में लड़ पड़े हैं। रजीम चेंज के वक्त इनका बड़ा अहम किरदार था और सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। ये क्या वाकया है? और अमेरिका ईरान मुआहदे के 14 नुकात सामने आए हैं। अब इस जंग को कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर से ही, लेकिन क्या ये मुस्तकिल जंग बंदी है या धोखा है, इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त सिचुएशन बड़ी अजीब है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर भी जो सूरत हाल है वो रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता है जिसके ज़रिए हमने देखा है। आज तो एक तियारा हादसा पेश आया है। पाकिस्तान का तरबीती तियारा था जो गिर कर तबाह हुआ है। मर्दान का इलाका काटलिंग है, वहाँ पे ये गिरा है। 2 एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, वो शहीद हुए हैं। अब ये हालिया दिनों के अंदर दूसरा जो है वो इस वक्त वाक़या है जो हुआ है। एक हेलीकॉप्टर आपने देखा चंद दिन पहले, वो मुजफ्फराबाद के ऊपर क्रैश किया और अब ये वाक़या हुआ है। तो अब भारत के अंदर तो रोज़ इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये वाक़यात होना बहरहाल एक तशवीश का बायस है। टेक्निकली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब हुआ ये है कि सुहेल आफरीदी हैं, इमरान खान बुशरा बीबी की वकालतनामे दस्तखत ना होने का मामला था। हाई कोर्ट वो पहुंचे, यानी वकालतनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पहुंच गया है ये मामला। इमरान खान जो है वो बेसिकली जो सुपरिटेंडेंट है अडयाला जेल, उनके खिलाफ ये दरख्वास्त दी गई है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकालतनामे हैं वो दस्तखत नहीं हो रहे। अब यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस डोगर साहब हैं जिन्होंने उस वक्त कहा था कि सिर्फ यहाँ पे जो केसेस हैं उनके मुताबिक आप जो है वो दरख्वास्त दें। अब ये इतनी बड़ा कानून के खिलाफ मिजाक है जिसके अंदर जजद भी इस वक्त बड़ा एक अजीब किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं, जो बड़ा अफसोसनाक है। वकालत के अंदर जो इस वक्त जो पाकिस्तान का कानून है उसमें कभी ऐसा नहीं होता कि मुल्ज़म को ये हक ना दिया जाए कि वो अपना वकील करे। ये आइन का तकादा है, ये सिर्फ कानूनी बात नहीं है। ये आइन पाकिस्तान ये हक देता है कि किसी को भी अपना वकील करने का हक हासिल है, लेकिन यहाँ पे वकालतनामों पे दस्तखत नहीं होते। टेक्निकलिटी के तहत ऐसे लगता है कि इंतजामिया और जुडिशरी आपस के अंदर इस मामले पर इत्तफाक किए हुए है कि हमने इसमें रिलीफ नहीं देना। जब ये तासर बन जाए किसी इदारे का तो इदारों की क्या साख रह जाती है। अब एक तो दस्तखत होने थे, मामला और भी था जिसमें जो सुहेल अफरीदी हैं उन्होंने अपनी जो वकला टीम है उनको झाड़ा है कि आए रोज इतनी नालायकियां सामने आती हैं। ये सारे वकला बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे होते थे, केसेस थे, जितने केसेस में इजाफा हुआ, इमरान खान जेल में चले गए, फिर उन्होंने कहा जी आम लोगों को मसाइल बनेंगे, वकला को टिकट ज्यादा देंगे, तो ये सारे टिकट लेने के पीछे दौड़ पड़े। फिर इन्वेस्टर इनको मिल गए पार्टी के अंदर से, और फिर हमने देखा है कि वकालत इन्होंने छोड़ दी, सियासतदान बन गए। अब वकालत का जो काम है वो पीटीआई के कारकुनान, कई दफा उनकी शिकायत होती है, वो मामलात जो है वो हल नहीं हो पाते। अब यहाँ पे भी इसी तरह का मामला सामने आया है और बताया ये गया है कि जो है वो इमरान जो सुहेल अफरीदी हैं दस्तखत नहीं करवाए, टेक्निकल बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त नहीं लग सकी और उस पे उन्होंने जो है वो झाड़ा है कि भाई ये क्या आप इस तरह करते रहते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, दहशतगर्दी के वाकयात, ये सेंट्रल कुरम के इलाका मीर बाग है। पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद और पुलिस के दरमियान झड़प हुई है। मजमूई तौर पर 36 अफराद जख्मी और 3 अफराद जहां बहक हो गए हैं। जख्मियों में 17 पुलिस एहलकार, 19 मकामी शहरी हैं। अब 4 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल किया गया है। ये एक तो मामलात हैं। और 1.5 साल में 182 ड्रोन अटैक किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, 2025 और इस साल इससे ज्यादा यानी वो फिगर नजर आ रहा है। तो दस्तखत नहीं किए हुए थे, सुहेल अफरीदी ने जो है वो झाड़ा है उनको कि ये आप क्या हर मरतबा कोई ना कोई नालायकी आप कर देते हैं।
اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اب عمران خان کو گزشتہ رات منتقل کیا گیا جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل۔ ان کا چونکہ وہ آنکھ کے سلسلے کے اندر ایک انجیکشن لگنا تھا، اس کی یہ اطلاعات تو تھی کہ انہی دنوں ان کو ایک دفعہ لایا جائے گا، تو چند گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے ان کو لایا گیا، جو سورسز کلیم کر رہے ہیں، اور وہ انجیکشن دیا گیا۔ حشاش وشاش ان کی طبیعت تھی، معاملات بہتر تھے، لیکن چونکہ اصل خبر نہیں ہے تو اتنا کچھ بتایا گیا اور وہ واپس ان کو منتقل کیا گیا۔ اب یہاں پہ بات جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہاں پہ کسی کی ملاقات کروائی گئی ہے؟ بعض سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ملاقات کروائی گئی ہے، چونکہ بیرسٹر گور جو ہے ان کو ابھی بتایا گیا، تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا 12-1 بجے کہ مجھے بھی نہیں بتایا گیا اور کسی کو اطلاع نہیں تھی، نہ فیملی کو نہ پارٹی کو، اور عمران خان کو گزشتہ رات منتقل کر کے تو ان کو انجیکشن وہ دیا گیا۔ اب دوسری طرف ایک دعویٰ یہ ہے کہ سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جب عمران خان کا اسکواڈ وہ لے کے، یعنی وہ جو پولیس ہوتی ہے، لے کے جب نکلے تھے تو پتہ نہیں چلا پیمز گئے، الشفا گئے، کہاں گئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت جو ہے وہ سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی ہے۔ لیکن اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی، بعض سورسز کہہ رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے، لیکن دوسرا وہ کہہ رہے ہیں یاسر حسین، یہ سنو نیوز کے رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب عمران خان کو اڈیالہ سے لے جانے اور پیمز اسپتال پہنچانے تک کی خبر، اوپر سے مرکزی قیادت کا پہنچ کر ویڈیوز جاری کرنا، علاج سے بڑھ کر سہیل آفریدی کی ممکنہ ملاقات کروائے جانے کی خبریں یعنی دور دور تک پہنچانا، تحریک انصاف کی پراسرار خاموشی، لیکن حقیقت تھی کیا، یہ انہوں نے بتائی ہے کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ پارٹی کی ایک عام شخصیت براہ راست معاملے کو دیکھ رہی ہے، یعنی دیکھ رہی تھی۔ البتہ سہیل آفریدی کی ملاقات اب انتہائی مشکل ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال بجٹ پیش اور منظور ہو تو آگے دیکھا جائے گا، یہ پیغام ہے ان کے لیے۔ لیکن عمران خان کی دوسری جگہ منتقلی اب انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ 6 شرائط ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے جو یہ صحافی ہے نا، ان کو باخبر صحافیوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات خبریں فیڈ کر کے صحافیوں کو بے وقوف بھی بنایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں، انتہائی معتبر ذرائع کہتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کی شب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات کروانا طے تھا اور انہیں الرٹ رکھا گیا، لیکن صرف اور صرف پارٹی کی ایک شخصیت کی مداخلت کی وجہ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ البتہ خود انہوں نے ملاقات کر لی ہے اور ملاقات کی شرائط پوری نہیں ہو رہی۔ اب یہ ایک کون ہے جو سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہونے دی اور اس نے ملاقات کر لی ہے؟ اب وہ بیرسٹر گور ہے، اسد کیسر ہیں، یا اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں پارٹی کی عام شخصیت براہ راست معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ البتہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اب انتہائی مشکل میں ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ مالی بجٹ ہے اور یہ پیغام ہے ان کے لیے، لیکن عمران خان کی دوسری جگہ منتقلی اب انہی کے ہاتھوں میں ہے اور 6 شرائط اس کے لیے دی گئی ہیں۔ اب یہ 6 شرائط کیا ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کی جو ملاقات ہے، یہاں پہ یاسر حسین جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور باقی بھی تحریک انصاف نے اس پر نہ تو ہاں کی ہے نہ کی ہے۔ یہ بڑی حیران کن ہے۔ بھئی دیکھیں، عمران خان کے حوالے سے یہ خبر تو چل گئی کہ ان کو نکالا گیا اڈیالہ سے، اب ملاقات نہیں ہوئی تو آپ بتا دیں کہ نہیں ہوئی۔ کنفیوژن کیا ہے؟ یہ کیا نون لیگ کے لیے کنفیوژن ہے؟ تو یہ ایک بات جو ہے وہ عام ہے۔ تو اب سہیل آفریدی جو ہے، ان کی ملاقات کا حتمی طور پہ جو بات ہے وہ نہیں پہنچی۔ ایک تو یہ بات بڑی عام ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ یہاں پہ ان کی منتقلی ہو گئی ہے۔ اب جو معاہدہ ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا میں اس پہ کر دیتا ہوں۔ ایک تو آج بہت ہی عام شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں نے خود ان سے بہت سیکھا ہے۔ یہ مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبد القیوم خان ہزاروی، ان کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ بہت اچھے یعنی فقہی علوم پہ بڑی دسترس رکھنے والے ایک شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اچھا، اب جو میں بات کر رہا ہوں، 14 نکات سامنے آئے ہیں، وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔
اب یہ جو 14 نکات ہیں نا، الجزیرہ کے اندر واشنگٹن ڈی سی میں الجزیرہ کا جو نامہ نگار ہے اس کا تبصرہ تو یہ ہے کہ مفاہمت کی یادداشت طے پا جانے کی خبر پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ کوئی دستخط شدہ دستاویز موجود نہیں ہے، صرف نفاذ سے پہلے کی بات چیت ہوئی ہے۔ دستخط کی کارروائی کو سوئٹزرلینڈ میں جمعہ تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہے، یعنی جو ابھی ہونے جا رہا ہے حتمی معاہدہ نہیں ہے، یہ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے یا کرائسس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی دوبارہ بھی یہ جنگ چھڑ سکتی ہے، چونکہ 30 دن میں یہ ہوگا، 60 دن میں یہ ہوگا، حتمی معاہدہ ہوا نہیں ہے، تو یہ معاملات جو ہے وہ آگے جا کے پھر جنگ کے اندر تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو 14 نکات آئے ہیں یہ بڑے اہمیت کی حامل ہے، یعنی اس کے اندر آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو تقریباً ایران کی شرائط یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ تسلیم کر لی گئی۔ وقتی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو یہ ضرور ہے کہ یہ ہم کسی طریقے سے کامیاب ہوں۔ اب دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اب جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ تمام محاذوں پر بشمول لبنان جنگ کا فوری اور مستقل خاتمہ کیا جائے۔ امریکہ کا عہد کہ وہ ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے گا۔ نمبر 3، 30 دنوں کے اندر بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ۔ امریکہ کا عہد کہ وہ ایران کے اطراف کے علاقوں سے اپنی افواج بلائے گا۔ ایرانی انتظامات کے تحت 30 دنوں کے اندر آبنائے حرمت کی دوبارہ کشادگی۔ تیل کی پابندیوں، پیٹرو کیمیکل مصنوعات اور ان کی یعنی جو روکا ہوا ہے پابندیاں معطلی اور ان سے حاصل آمدنی تک ایران کی مکمل رسائی، اور جوہری مسائل اور امریکی بنیادی اور ثانوی پابندیوں کے مکمل خاتمے۔ نیز اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور جو انٹرنیشنل وہ ایجنسی ہے ایٹمی حوالے سے گورنرز کی قراردادوں کی بنیاد پر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کے مذاکرات۔ ایران کی جانب سے NPT کے تحت اپنے اس عہد کا اعادہ کا جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ مذاکرات کی مدت کے دوران امریکہ نے عہد کیا کہ وہ خطے میں اپنی افواج میں اضافہ نہیں کرے گا اور کوئی نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا۔ حتمی معاہدے کی منظوری اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرارداد کے ذریعے ہوگی۔ حتمی مذاکرات اس وقت تک شروع نہیں ہوں گے جب تک ایران کے منجمد فنڈز کا نصف جاری نہیں ہو جائے گا، تیل کی پابندیاں معطل نہ ہوں اور بحری ناکہ بندی ختم نہ ہو۔ حتمی معاہدہ صرف افزودہ مواد اور افزودگی کے مستقبل پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے معاشی تعمیر نو کے پروگرام تک محدود ہے۔ پھر جو لبنان ہے وہاں پہ بھی وہ کرنا پڑے گا اسی طرح امن۔ تو یہ نکات سامنے آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، کئی مرتبہ چونکہ سچویشن رائٹ لیفٹ ہوتی ہے، اب اس کے اندر حتمی طور پہ کیا یعنی چیزیں عمل درآمد کتنی حد تک ہوتا ہے وہ دیکھیں گے۔ ایران پہلے بھی ایٹمی پاور بننے کے حوالے سے وہ اس کی کمٹمنٹ تھی کہ یہ درست نہیں ہے، جو خامنائی صاحب کا فتویٰ تھا پرانا، تو وہ اسی پہ آئے ہیں۔ لیکن اس وقت ایران کی موجودہ جو حکومت ہے اس کو اپنی عوام سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے کہ یہ بات ہمارے لیے ناقابل قبول ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور ہم ایٹمی پروگرام پر سرنڈر کر جائیں۔ اب اس کے لیے کوئی خفیہ طریقے بھی ہوتے ہیں ملکوں کے پاس کہ ادھر مذاکرات اسی طرح ہوں گے لیکن خفیہ طریقے سے چیزیں تیار ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھتے ہیں بہرحال کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔